آج اب خداوند کے کلام سے دیکھیں گے متی رسول کا انجیلی بیان، اس کا پہلا باب اور اس کی 23ویں آیت اب خداوند کے کلام سے تلاوت کریں گے۔ نیا نامہ کے اندر متی رسول کا انجیلی بیان، اس کا پہلا باب اور اس کی 23ویں آیت میں کچھ یوں لکھا ہے، دیکھو ایک کنواری حاملہ ہوگی اور بیٹا جنے گی اور اس کا نام ایمینول رکھیں گے، جس کا ترجمہ ہے خدا ہمارے ساتھ۔ پاک کلام کا پڑھا اور سنا جانا ہم سبوں کے لیے باعث برکت ہو۔ خداوند کا شکر ہو۔ یہ الفاظ اس جبرائیل فرشتہ کے ہیں جس نے مقدسہ مریم کے ساتھ کلام کیا کہ تیرے بیٹا ہوگا تو اس کا نام ایمینول رکھے گا، جس کا ترجمہ ہے خدا ہمارے ساتھ۔ یہ وہ پیغام ہے جو 400 سالوں کے بعد خدا کے بندہ جبرائیل کے وسیلہ سے مقدسہ مریم کو دیا گیا کہ تیرے ہاں بیٹا ہوگا اور تو اس کا نام ایمینول رکھے گی، جس کا ترجمہ ہے خدا ہمارے ساتھ۔ ان تمام سالوں میں خدا مختلف طریقوں کے ساتھ کلام کرتا رہا، اور جیسے ہی آدم اور حوا نے گناہ کیا تو خدا نے جو آدم کو سزا دی، عورت کو سزا دی، خدا نے ابلیس کو سزا دی، اور جب خدا نے عورت کو سزا دی تو کہا کہ میں تیری نسل میں سے ایک ایسے انسان کو برپا کروں گا۔ اور پھر خدا نے جب یہ وعدہ کیا تو لوگ انتظار میں تھے کہ کون عورت کی نسل میں سے آئے گا، کون ہوگا جو عورت کی نسل میں سے آئے گا اور وہ ہم کو حکمرانی کرے گا، وہ نجات کے دروازے کھولے گا، وہ بابرکت کر دے گا، وہ ہمارے گناہوں کو دور کر دے گا، کیونکہ نسل تو انسان سے چلتی ہے، نسل تو مرد سے چلتی ہے، یہ کسی اور نسل کی بات کر رہا ہے۔ عورت کی نسل میں سے ایک آدمی آئے گا، ایک سردار نکلے گا جو ابلیس کے سر کو کچلے گا اور ابلیس اس کی ایڑی پر کاٹتا رہے گا۔ لوگ انتظار میں تھے، لوگ پریشان تھے کہ کون ایسا آئے گا، کون سی نسل ہوگی جس نسل کی بات خدا نے ہمارے ساتھ کر دی ہے۔ اور پھر کلام میں لکھا ہے خدا نبی برپا کرتا رہا، خدا نے موسیٰ کو برپا کیا، اور کلام میں لکھا ہے کہ لوگ انتظار میں تھے کہ شاید یہی موسیٰ جس کی عبادت خدا نے کہا تھا کہ وہ ایک سردار نکلے گا، اور لوگ انتظار میں تھے۔ اور موسیٰ نے کہا کہ میری مانت ایک نبی برپا ہوگا۔ پھر بھی لوگ انتظار میں تھے کہ اس سے موسیٰ کی مانند کون نکل آئے گا، کون ایسا آئے گا جو ہمارے لیے نجات کے دروازے کھول دے گا، کون ایسا آئے گا جو ہمیں گناہوں سے نجات کا وسیلہ بن جائے گا۔ پھر آہستہ آہستہ ابراہیم، اسحاق اور یعقوب آتے گئے، اور پھر لوگ اس انتظار میں رہے۔ اور پھر جب ملاکی آیا تو ملاکی کے بعد خدا نے تمام نبوت کا خاتمہ کر دیا۔ جب ملاکی آیا تو خدا نے خاموشی اختیار کر لی، نہ تو کوئی نبی ہے، نہ تو کوئی پیغام ہے، نہ تو کوئی نبوت ہے، نہ تو کوئی خدا کا لوگوں کے ساتھ انٹریکشن ہے، خاموشی ہے، تاریکی ہے۔ اور اس خاموش پیریڈ کے درمیان میں خدا بالکل انسان سے جدا ہو چکا ہے۔ اور ملاکی اور متی کا جو فاصلہ ہے وہ 400 صدیوں کا فاصلہ ہے، اس میں کوئی خدا کلام نہیں کر رہا، کوئی الہام نہیں آ رہا۔ اور پھر خدا نے دیکھا کہ تاریکی ہے، مشکل ہے، لوگ نا امیدی میں ہیں، اور خدا نے اپنے بندہ جبرائیل کو بھیجا کہ جا تو جا کر کنواری مریم سے کلام کر۔ یہ بات بالکل عجیب تھی کہ ایک کنواری کس طرح بیٹا جنے گی، یہ بات بالکل فطرت کے خلاف تھی کہ کس طرح ایک لڑکی جو انمیرڈ ہے وہ ایک بیٹے کو جنے گی، لیکن یہ خدا کی قدرت تھی۔ خدا نے مریم کو استعمال کیا اور کہا کہ تجھ پر فضل کیا جائے گا، تجھ پر رحمت کی جائے گی۔ آج اگر آپ کو اچھی نیند آ رہی ہے تو یہ خدا کا فضل ہے۔ اگر آپ بغیر دوائی کے روٹی کھانے کے بعد سو جاتے ہیں تو آپ پر خدا کا فضل ہے۔ اگر آپ کے گھر میں رونق ہے تو آپ پر خدا کا فضل ہے۔ اگر آپ کے گھر میں محبت ہے، پیار ہے تو آپ پر خدا کا فضل ہے۔ اگر آپ کے بچے آپ کے فرمانبردار ہیں تو آپ پر خدا کا فضل ہے۔ اگر آج آپ اچھی روٹی اور کپڑا پہن رہے ہیں تو یہ آپ پر خدا کا فضل ہے۔
جب فضل کی ہم ڈیفینیشن کرتے ہیں، تعریف کرتے ہیں، اس کا مطلب ہے undeserved favor، جس کے ہم حقدار نہیں ہیں لیکن خدا ہمیں دے رہا ہے۔ ہم صحت کے حقدار نہیں ہیں، خدا ہمیں صحت عطا کر رہا ہے، اس پر ہم پر خدا کا فضل ہے۔ اور کلام میں لکھا ہے، خدا نے کہا اے مریم تجھ پر فضل ہوا ہے، تجھ پر رحم ہوا ہے، تجھ پر خدا کا ہاتھ بڑھایا گیا ہے، تو ایک بیٹے کو جنم دے گی۔ اور مریم کہتی ہے میں تو عفیفہ ہوں، میں تو باکرہ ہوں، میں تو کسی مرد کو نہیں جانتی، میرے تو جسم میں کوئی ایسا گناہ نہیں جس کے وسیلہ سے یہ کچھ ہو۔ خداوند نے کہا کہ تجھ پر پاک روح نازل ہوگا، اور جو بیٹا پیدا ہوگا اس کا نام ایمانویل رکھیں گے، جس کا ترجمہ ہے خدا ہمارے ساتھ۔ آج لوگ سمجھ رہے تھے کہ خدا نے جس بات کا وعدہ کیا تھا ابراہیم کے ساتھ، اسحاق کے ساتھ، یعقوب کے ساتھ، موسیٰ کے ساتھ، آج خدا اس وعدے کی تکمیل کر رہا ہے کہ جس کا نام ایمانویل رکھیں گے، جس کا ترجمہ ہے خدا ہمارے ساتھ ہے۔ تب لوگ جان گے کہ یہی خدا جس کا نام خدا ہمارے ساتھ ہے، یہی خدا موسیٰ کے ساتھ تھا اور وہ قوم اسرائیل کو آزاد کرنے کے لیے لے گیا۔ یہی خدا جس کا نام خدا ہمارے ساتھ ہے، یہی خدا ابراہیم اور اسحاق کے ساتھ تھا، یہی خدا جس کا نام ایمانویل ہے، یہی خدا جب قوم اسرائیل 40 سال بیابان میں بھٹکتی رہی تو وہ رات کو بادل کا ستون اور دن کو بادل کے ستون میں خدا ان کے ساتھ ساتھ چلتا رہا، کیونکہ اس کا نام ایمانویل تھا، جس کا ترجمہ ہے خدا ہمارے ساتھ ہے۔ خدا اپنی قدرت کو، خدا اپنے مکاشفے کو، خدا اپنے بھید کو ہر نبی پر، ہر فرد بشر پر ظاہر کرتے جا رہا تھا۔ اور پھر خدا نے دانیال کے ساتھ کلام کیا، اور پھر خدا نے صدرک میثاق اور ابدنجو کے ساتھ کلام کیا کہ لوگ بت پرستی کریں گے، لوگ مخالفت کریں گے، لوگ تمہیں دکھ دیں گے، لوگ تمہاری پریشانیوں کو بڑھا دیں گے، لیکن میں تمہارے ساتھ ساتھ رہوں گا۔ اور کلام میں لکھا ہے کہ پھینکے تو 3 تھے، چوتھے کی صورت اعلیٰ کی سی ہے، اور وہ ہے جس کا نام ایمانویل ہے، خدا ہمارے ساتھ ہے۔ اگر آج آپ اکیلے ہیں، اگر آج آپ مشکل کے اندر ہیں، اس خدا کو جس کا نام ایمانویل ہے اس کے ساتھ تنہائی میں بات کریں۔ وہ خدا جس کا نام ایمانویل ہے اس کے ساتھ روزے میں بیٹھ جائیں، بندگی میں بیٹھ جائیں، دعا اور روزے میں بیٹھ جائیں کہ اے خدا میں خدا دیکھ میری مشکلات ہیں، تو نے وعدہ کیا ہے کہ میں تیرے ساتھ ہوں، میری مشکل میں میرا ساتھ دے، میری بیماری میں میرا ساتھ دے، میری تنگی میں میرا ساتھ دے، میری نا امیدی میں میرا ساتھ دے، میری بے روزگاری میں میرا ساتھ دے۔ آج میں نے اپنی بیٹی کے شادی کے دن مقرر کر دیے ہیں، اے خدا میں خدا ہر رسومات میں تو میرا ساتھ دے، کیونکہ تیرا نام ایمانویل ہے، تو تیرا نام ایمانویل ہے۔ جب ہم اس بات کا اقرار کریں گے تو میرا ایمان ہے کہ خدا آپ کی ہر مشکل کو آسان کرے گا۔ اور کلام میں لکھا ہے جتنوں نے اسے قبول کیا اس نے انہیں خداوند کے فرزند بننے کا حق بخشا۔ اگر آج آپ نے اپنے خداوند کو قبول کر لیا ہے کہ میرا خدا جس کا نام ایمانویل ہے وہ میرے ساتھ ہے، وہ میرے بچوں کے ساتھ ہے، وہ میری زندگی کے ساتھ ہے، تو ہر مشکل، ہر پریشانی، ہر گھاٹا، ہر بے روزگاری، ہر قرضے کی لعنت، ہر طرح کی مشکل آپ کا مقابلہ نہیں کر سکتی، کیونکہ وہ خدا جس کا وعدہ جبرائیل نے کہا تھا کہ اس کا نام ایمانویل رکھنا، وہ میرے ساتھ ہے۔ آپ اپنے ایمان کا اقرار کیا کریں کہ میں اپنے خداوند پر توکل کرتا ہوں، میرا خدا مجھے کبھی بھوکا سونے نہیں دے گا، میرا خدا کبھی مجھے تنگ ہونے نہیں دے گا، میرا خدا کبھی مجھے کسی سے مانگنے نہیں دے گا، کیونکہ میرا خدا نے وعدہ کیا ہے کہ میں تیرے ساتھ ساتھ رہوں گا۔ کیونکہ موسیٰ کے لوگ بڑے پریشان تھے، بڑے دکھی تھے کہ آگے سمندر ہے، پیچھے فرعون ہے، اور وہ بڑبڑانا شروع ہو گئے کہ تو ہمیں کس جگہ پر لے آیا ہے، کیونکہ خدا کے بندہ موسیٰ کا جس کا نام کلیم اللہ ہے، جس کے ساتھ خدا ہے جو حلیم ہے، وہ کہتا ہے کہ میرا ایمان ہے کہ میرا خدا جو بنی اسرائیل کو ملک مصر کی غلامی سے، میرا خدا جو لوہے کی بھٹی سے لوگوں کو نکال کر لے آیا ہے، وہ بحر کلثم کو بھی 2 حصوں میں تقسیم کرے گا، کیونکہ وہ میرے ساتھ ہے۔ آپ کے لیے
چاہے جتنی بڑی تکلیفیں ہوں، جتنی بڑی مشکلات ہوں، جتنی بڑی ناامیدیاں ہوں، جتنی بڑی بیماری ہو، خداوند آپ کو اس بیماری میں سے نکالنا جانتا ہے۔ فقط اعتقاد کرنے کی ضرورت ہے، فقط خداوند کو پکارنے کی ضرورت ہے، فقط خداوند کے ساتھ چلنے کی ضرورت ہے کہ میرا خدا میرے ساتھ ساتھ ہے۔ یہی مکاشفہ خدا نے اپنے بندہ پالوس پر کھول دیا۔ پالوس بڑا پریشان تھا کہ میرے چھونے سے لوگ شفا پاتے ہیں، لوگ میرے کپڑوں کو چھوتے ہیں شفا پا جاتے ہیں، میرا سایہ لوگوں پر پڑتا ہے لوگ شفا پا جاتے ہیں، اور اس کے پاؤں میں ایک چھوٹا سا زخم تھا اور وہ تھوڑا لنگڑا کر چلتا تھا۔ تو اس نے اپنے خداوند کے ساتھ بات کی کہ اے خدا میں دعا کرتا ہوں تو لوگ شفا پا جاتے ہیں، میں چلتا ہوں میرے سائے سے لوگ شفا پا جاتے ہیں، لوگ مجھے رمال چھوتے ہیں تو شفا پا جاتے ہیں۔ تو خدا نے کہا اے سول تیرے لیے میرا فضل ہی کافی ہے، کیونکہ میں تیرے ساتھ ساتھ ہوں۔ اس لیے کبھی مت گھبرایا کرے کہ میری دعا کا جواب نہیں مل رہا، مت گھبرایا کرے کہ میرے بچے میری بات کو مان نہیں رہے۔ اگر بچے نافرمان ہیں تو بند کوٹڑی میں جا کر اپنے بچوں کے نام لکھ کر اپنے خداوند کے آگے رکھے کہ اے خدا میرا بیٹا میرے ساتھ نہیں ہے لیکن تو میرے ساتھ ہے، میری بیٹی میرے ساتھ نہیں ہے لیکن تو میرے ساتھ ہے، میرا گاؤں میرے ساتھ نہیں ہے لیکن تو میرے ساتھ ہے۔ وہ آپ کو ہر مشکل سے، ہر پریشانی سے، ہر بیماری سے نکالے گا اور وہ آپ کو آزاد کرے گا، کیونکہ اس کا وعدہ ہے کہ میں دنیا کے آخر تک تمہارے ساتھ ہوں۔ جب یہی یسوع جب موت اور قبر پر فاتح ہوا تو لوگوں سے ملاقات کر رہا ہے، کبھی اماوس کی راہ پر مل رہا ہے، کبھی کسی کے ساتھ مل رہا ہے، کبھی پترس سے مچھلی مانگ رہا ہے، اور کبھی توما کو کہہ رہا ہے کہ میرے ہاتھ پاؤں میں جو کیل لگے تھے اس میں انگلیاں ڈال کے دیکھ، میں وہی یسوع ہوں جو مر گیا تھا اب زندہ ہوا ہو۔ تو کلام میں لکھا ہے جب وہ صعود فرما رہا تھا تو لوگ رو رہے تھے، اب کون ہمارے لیے مردوں کو زندہ کرے گا، اب کون ہمیں روٹی کھلائے گا، اب کون ہمیں آنکھوں سے نوازے گا، اب کون ہماری مشکلات کو دور کرے گا۔ تو کلام بیان کرتا ہے آسمان سے آواز آئی کہ یہی یسوع جو یہاں سے اوپر جا رہا ہے، پھر وہی یسوع تمہارے درمیان آئے گا اور تمہاری آنکھوں کے سب آنسو پونچھ دے گا، کیونکہ اس کا نام ایمانویل ہے جس کا ترجمہ ہے خدا ہمارے ساتھ ہے۔ خدا اس کلام کی وسیلہ سے سب کو بڑی برکت دے۔